معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ۔ کورونا وائرس سے متعلق اہم حقائق کے قریب پہنچنے والے ڈاکٹر کا امریکہ میں قتل۔ قطر ایئر لائنز مشکلات کا شکار، بڑی تعداد میں ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ شارجہ 48 منزلہ ٹاور میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کئی علاقوں میں بارش اور گرد و غبار متوقع، سعودی محکمہ موسمیات۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب کو معاشی نقصان، بجٹ اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ۔ خلیجی ممالک میں کورونا وائرس کے متاثرین میں اضافہ جاری۔ مسلم مخالف پوسٹ کرنے پر کینیڈا میں ہندوستانی شخص کی ملازمت ختم۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے انسداد کے لیے وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کا جائزی اجلاس۔ ریاستی حکومت نے مچھل ہاروں میں ٹیکس 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ کڑپا بی کے ایم اسٹریٹ میں آج ایک دن میں 14 افراد کورونا سے متاثرہ پائے گئے۔ کورونا مریضوں میں اضافہ دیکھتے ہوئے کڑپا شہر میں ضلع ایس پی انور اعظم کا دورہ۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ۔ ساری دنیا میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 36,80,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2,57,000 سے بڑھ گئی ہے۔ برطانیہ میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق اہم حقائق کے قریب پہنچنے والے ڈاکٹر کا امریکہ میں قتل۔ امریکہ حکام کے مطابق امریکہ میں ایک محقق جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے متعلق اہم معلومات کے قریب پہنچ گئے تھے، جس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا یا اس نے خودکشی کر لی۔ مقامی طبی معائنہ کار نے بتایا کہ بٹسبرگ اسکول آف میڈیسن یونیورسٹی کے محقق بنگلیو سنیچر کو بٹسبرگ کے شمال میں راس ٹاؤن شپ کے ایک گھر سے ان کی لاش ملی۔ اس کے کچھ دیر بعد پولیس کو تھوڑے سے فاصلے سے ایک کار میں ایک دوسرے شخص کی لاش ملی جس کا نام ہاؤ گو تھا۔ تفتیش کاروں نے ایک امریکی ٹی وی چینل NBC کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ ہاؤ گو نے ڈاکٹر لیو کی جان لی اور پھر اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی۔ پولیس کے مطابق اس واقعے کی تفتیش ابھی جاری ہے۔ امریکی یونیورسٹی کے حکام کے مطابق ڈاکٹر لیو کورونا وائرس کی وجہ بننے والے سیلولر میکانزم کو سمجھنے کے سلسلے میں بہت اہم نتائج کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ جو ڈاکٹر لیو نے سائنس کے شعبے میں انتہائی اہم خدمات انجام دی ہیں، ہم ان کو تکمیل تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ قطر ایئر لائنز مشکلات کا شکار، بڑی تعداد میں ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ متاثرہ ملازمین کو ان کے معاہدے کے واجبات کی ادائیگی کی جائے گی۔ ایئر لائن انتظامیہ، پوری دنیا کو اس وقت کورونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی تباہی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر میں فضائی آپریشن معطل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد دیگر ایئر لائنز کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب قطر ایئر لائن نے نوکریوں کی تعداد میں واضح کمی کا فیصلہ لیا ہے۔ اس حوالے سے قطر ایئر لائن کی جانب سے ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں ملازمین کو اس بات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید بتایا گیا ہے کہ متاثرہ ملازمین کو ان کے معاہدے کے واجبات کی ادائیگی کی جائے گی۔ ایئر لائن حکام کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم سفر نہیں کر سکتے۔ بہت سے ممالک میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ شارجہ 48 منزلہ ٹاور میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ کی 48 منزلہ عمارت میں منگل کی رات خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ عرب نیوز نے شارجہ کے سرکاری میڈیا آفس کے حوالے سے بتایا کہ شارجہ کے علاقے الہندہ میں واقع ایبکو ٹاور میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس سے 9 افراد زخمی ہو گئے۔ شہری دفاع کو رات 9 بجے آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز فوراً ہی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔
ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ عمارت کے 10ویں منزل پر لگی، جس نے دیگر منزلوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ شہری دفاع کی ایمرجنسی ٹیموں نے 1 درجن فائر انجنوں اور متعدد ڈرونز کی مدد سے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ کئی علاقوں میں بارش اور گرد و غبار متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ یعنی 6 مئی کو مملکت کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور گرد و غبار کی توقع ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بعض شہروں میں ژالہ باری اور تیز بارش کی وجہ سے سیلابی ریلے کی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے وادیوں اور پہاڑی مقامات پر رہنے اور سفر کرنے والے خصوصی احتیاط کریں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب کو معاشی نقصان، بچت اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ۔ دنیا کا مالدار ترین اور سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک سعودی عرب ان دنوں شدید پریشان ہے، معاشی خسارے سے دوچار ہے اور وہ تاریخی طور پر تیل کی کم قیمت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب کو ان حالات کا سامنا کورونا وائرس کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، چنانچہ سعودی عرب نے معاشی نقصان کے پیش نظر اپنے بچت اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ کورونا وائرس سے معیشت کو دھچکا لگا ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے کڑے اور تکلیف دہ فیصلے کیے جائیں گے۔ خلیجی ممالک میں کورونا وائرس کے متاثرین میں اضافہ جاری۔ مملکت سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جملہ 1687 نئے متاثرین کی تعداد ہوئی ہے۔ اب یہ تعداد بڑھ کر 31,938 ہو چکی ہے، جس میں سے 6,783 صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 209 کی موت واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ کیسز جدہ میں دیکھے گئے، جہاں 312 مریض متاثرہ پائے گئے۔ مکہ مکرمہ میں 308، مدینہ منورہ میں 292، ریاض میں 149، جبیل میں 93، دمام میں 84، اس طرح سے 1687 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ مملکت کویت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 485 نئے متاثرین کی شناخت ہوئی ہے۔ تاحال 2219 صحت یاب ہو چکے ہیں، جملہ تعداد 6289 ہے۔ متاثرین میں تاحال 152 انڈین شامل ہیں۔ مسلم مخالف پوسٹ کرنے پر کینیڈا میں ہندوستانی شخص کی ملازمت ختم۔ کینیڈا نے اسلام فوبیا پر مبنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے ہندوستانی مہاجر کو ایک اسکول باڈی سے ہٹا دیا گیا اور اہم رائل اسٹیٹ کمپنیوں میں سے ایک کے ساتھ اس کے معاہدے کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اسلام فوبیا کوئی نئی بیماری نہیں ہے اور کورونا وبا کے دوران بھی کچھ ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے افراد ہندوستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگل رہے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں عرب ممالک نے سوشل میڈیا پر اسلام فوبیا پھیلانے والے کئی ہندوستانی مہاجروں کو اپنے یہاں ملازمت سے نکال باہر کیا، اور اب تازہ ترین خبروں کے مطابق کینیڈا میں بھی مسلم مخالف پوسٹ کی وجہ سے ایک ہندوستانی کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جانکاری کے مطابق روی ہڈا نامی شخص نے مسلمانوں اور ان کے اعتقاد کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ آگے کیا ہے، اونٹ اور بکری سواروں کے لیے الگ گلیاں، قربانی کے نام پر گھر پر جانوروں کے قتل کی اجازت دینا، سبھی خواتین کو ووٹوں کے لیے بے وقوف بنانے کی اپیل کرنے کے لیے تمبو میں سر سے پاؤں تک خود کو ڈھکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہڈا کے ٹویٹ نے پورے کینیڈا کو حیران کر کے رکھ دیا، جو عالمی سطح پر اپنی رواداری کے لیے مشہور ہے۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے انسداد کے لیے وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کا جائزی اجلاس۔ مہاجر مزدوروں کو ان کے ریاستوں کو بھیجنے کا خرچ خود حکومت برداشت کرے گی، جگن موہن ریڈی کا بیان۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے آج ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس منعقد کیا، جس میں حکومت کے سیکریٹری نیلم ساہنی، ڈی جی پی گوتم سوانگ، حکومت کے ایڈوائزر سجالا راما کرشنا ریڈی، میڈیکل اینڈ ہیلتھ کے اسپیشل چیف سیکریٹری پاہر ریڈی اور دوسروں نے شرکت کی۔ غیر ممالک خصوصاً گلف ممالک سے جلد ہی ریاست پہنچنے والے عرب ممالک میں برسر روزگار افراد جو تروپتی، وجے واڑہ اور وشاکھاپٹنم ایئرپورٹ پہنچنے والے ہیں، ایسے افراد کے تعلق سے اجلاس میں جائزہ لیا گیا۔ غیر ممالک سے ریاست کے ایئرپورٹ پہنچنے والوں کو
यहीं पर मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद क्वारंटाइन करके जायजा लिया जाएगा। उसके बाद ही ऐसे अफराद को अपने आबाई इलाकों को भेजा जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि महाराष्ट्र के पूना से 1000 मुहाजिर मजदूर गुंतकल पहुंचे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। रियासत की सरहदों पर 9 चेक पोस्ट कायम किए जा रहे हैं। महकमे तिब और महकमे पुलिस बाहम इश्तराक से काम अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर गुलबन मोहन रेड्डी ने मुहाजिर मजदूरों का खास लिहाज रखने की हिदायत देते हुए कहा कि जो मजदूर दूसरी रियासतों से यहाँ मुकीम हैं, उन्हें खाने, रहने और दूसरी जरूरी अशिया के लिए इंतजाम किए जाएं, और जो मुहाजिर मजदूर अपने अपने रियासतों को जाना चाहते हैं, ऐसे अफराद को हुकूमत अपने खर्च पर उन्हें उनके मकामात पर पहुँचाएगी। जाते वक्त हर एक मजदूर को फीकस 500 रुपये नकद देने की हिदायत भी दी। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद दूसरी रियासतों के मुकाबले में आंध्रा में ज्यादा है। कोरोना मुतासिरा 41.02% लोग सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। टेली मेडिसिन के जरिए से आवाम को डॉक्टरों की तशखीस के बाद दवाइयाँ भेजी जा रही हैं। जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के किसानों का हर लिहाज से ख्याल रखने और किसानों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत दी है। रियासती हुकूमत ने मछलहारों में फीकस 10,000 रुपये देने का ऐलान किया है। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, रियासती हुकूमत ने रियासत के मछलहारों को माली ताउन देने का फैसला करते हुए रियासत के जुमला 1,09,231 मछलहारों के खानदानों के लिए फीकस 10,000 रुपये देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में आज वजीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि प्रजा संकल्प यात्रा के मौके पर मछलहारों को यकीन दिलाया गया था, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। हुकूमत काफी मुश्किलात में होने के बावजूद अपने वादे को पूरा करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने आज ये रकम फीकस 10,000 रुपये के हिसाब से जारी कर दी है। जिला कड़पा में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफा। कड़पा बीकेएम स्ट्रीट में आज एक दिन में 14 अफराद कोरोना से मुतासिरा पाए गए। कोरोना के इस दाद के लिए अवाम का ताउन नागुज़ेर। 10 दिनों के लिए गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश यज़वी अमजद बाशाह। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, बल्दिया कड़पा में आज टास्क फोर्स कमेटी इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए अमजद बाशाह ने कहा कि कड़पा में दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। आज एक ही दिन में बीकेएम स्ट्रीट में कोरोना के 14 मरीज मुसद्दिका पाए गए, जो काफी परेशानी की बात है। इसलिए कड़पा टाउन में 8 ता 17 में 10 दिनों तक के लिए गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने पर सख्ती से अमल किया जाएगा। बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। किसी को इन इलाकों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाहर के अफराद को भी उन जोन्स में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। ममनुआ इलाकों में तरकारियां और जरूरी अशिया मोबाइल वैन्स के जरिए रवाना की जाएंगी। बंडी वाले और तरकारियां फरोख्त करने वाले अफराद को मास्क और दस्ताने पहनना जरूरी है। ममनुआ इलाकों में दुकानें मुकम्मल बंद रहेंगी। इन इलाकों में कारों और गाड़ियों को फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमजद बाशाह ने बल्दी ओहदेदारों को हर दिन सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने की हिदायत दी। हर घर को आधा किलो ब्लीचिंग पाउडर दिया जाएगा। 60 साल से ज्यादा के हर फर्द को कोविड-19 का टेस्ट कराना जरूरी है। उन्होंने तिब्बी अमला को घर घर जाकर बुखार का टेस्ट करने की हिदायत दी। बाहर से आने वाले तमाम अफराद को 14 दिनों तक के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। बाद में 14 दिन घरों पर ही क्वारंटाइन करके उनकी सेहत पर निगाह रखी जाएगी। उन्होंने आवाम से बीमारी को ना छुपाने की अपील की। इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। खुद से आगे आकर टेस्ट करा लें। अपनी जान और खानदान वालों की जान बचाएं। अमजद बाशाह ने जिला के कोरोना वायरस के खात्मे के लिए आवाम से ताउन करने की अपील की। इस इजलास में आरडीओ मिस्टर मलूला, बल्दी कमिश्नर लवन्ना, डीएसपी कड़पा सूर्य नारायण, एमआरओ शिवरामी रेड्डी, 30 डिवीजन इंचार्ज अजमतुल्ला और दूसरे मौजूद थे। कोरोना मरीजों में इजाफा देखते हुए कड़पा शहर में जिला एसपी अनबुराजन का दौरा। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, अनबुराजन ने कहा कि कड़पा शहर में कोरोना वायरस के मुतासिरीन में इजाफे की वजह से कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं। चंद पाबंदियां भी आयद की गई हैं। आवाम ताउन करें। कंटेनमेंट इलाकों में एक मकाम पर दाखिले का पॉइंट रखा गया है, जबकि दूसरे मकाम से बाहर जाने का इंतजाम है। तमाम इलाकों को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। चंद दिन आवाम पाबंदी करें।
कोरोना वायरस को हराना है। आवाम अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, अशद जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, साथ ही कवानीन की पाबंदी करें, समाजी दूरी बरकरार रखते हुए जरूरी काम करके फौरी घरों को वापस हो जाएं। किसी भी मसले की सूरत में पुलिस कंट्रोल रूम नंबर या मेरे नंबर यानी जिला एसपी के नंबर 9440796900 को रास्त फोन करने पर आपके मसले का हल किया जाएगा। कंटोनमेंट इलाकों में चंद पाबंदियां आयद की गई हैं। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंटोनमेंट जोन में तरकारियां और जरूरी अशिया घरों तक पहुंचाई जाएंगी। टेलीमेडिसिन के जरिए से दवाएं घरों तक पहुंचाई जाएंगी। जिला के 50 में से 39 मंडल ग्रीन जोन हैं, बकिया 11 में से 5 मंडल ऑरेंज जोन में हैं। रेड जोन के खात्मे के लिए अवाम ताउन करें। उनके हमरा डीएसपी कड़पा सूर्य नारायण, कड़पा टाउन सीआई सत्या नारायण और दूसरे मौजूद थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।